قوم ہود پر عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تو غرور تکبر میں اتنی آگے نکل گئی، اپنی بلند قد و قامت اور غرور کے نشے میں خدا سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عرب کے قبیلے عاد سے تھا، جو عمان میں ریت کے ٹیلوں والے علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ یہ علاقہ 13 قبیلوں کی آبادی پر محیط تھا، جنہیں قوم عاد یا قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن ایوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر اس قبیلے پر مبعوث فرمایا۔ پیشے کے لحاظ سے حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا اور ایک پوری سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی گئی۔ طوفان نوح میں جو حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد پہلی قوم عاد زمین پر آباد ہوئی۔ اس قوم پر اتنی مہربانیاں ہوئیں، مگر یہ قوم اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ اللہ پاک نے نہ صرف ان کو بے حساب دولت سے نوازا، بلکہ اتنے طاقتور جسم اور مضبوط جانیں دیں کہ ان جیسی دوبارہ طاقت والی قوم دوبارہ دنیا میں نہ آئی۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر ڈالیں، مگر اس قوم نے اپنے اوپر ہونے والی رب کی مہربانیوں کو بھلانا شروع کر دیا اور بتوں کی پرستش میں لگ گئے۔ قوم عاد نے 3 بت اپنے ہاتھوں سے بنائے اور کرنے لگے ان کی پرستش، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھا۔ قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ یہ قوم گمراہی سے نکل کر راہ ہدایت پر چل پڑے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا۔ ترجمہ: اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں بھی ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب منصب نبوت پر عطا کر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اس قوم کو وعظ نصیحت شروع کی، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ ہود میں اس طرح فرمایا: اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کی وعظ نصیحت سننے کے بعد کیا جواب دیا؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کیا اور آپ علیہ السلام پر کئی قسم کے الزامات بہتان لگانا شروع کر دیے۔ قوم عاد کے سرداروں نے کہا: ہم تو تجھے ایک قسم کی نعوذ باللہ بے وقوفی میں مبتلا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم تمہاری اس بات میں آ کر صرف اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی دماغ میں مبتلا کر دیا ہے۔ جن قوم کے سرداروں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، انہیں اللہ پاک نے دنیاوی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ یعنی حضرت ہود علیہ السلام جو رسالت کا دعوے دار ہے، ہم جیسے ہی انسان ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح گزر بسر کرتا ہے۔ اگر ہم تمہاری بات مانے تو ہم تو بڑا گھاٹا اٹھائیں گے۔ بھلا تم کہتے ہو جب ہم مر کر مٹی ہوں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ پہلے والا انسان مرتا ہے تو دوبارہ نیا پیدا ہو جاتا ہے، جو دنیا سے گیا تو وہ بس گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ تو تم خدا پر بہتان لگاتے ہو، ہم کبھی بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مشفقانہ خطاب کیا اور سمجھاتے رہے: میں اس تبلیغ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا صلہ تو میرا رب دے گا۔ قوم عاد نے جب آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ علیہ السلام کھل کر ان کے بتوں سے بیزار ہونے کا اعلان کرنے لگے: میں تمہارے ان بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تم سب میرے خلاف کھل کر سازشیں کرو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور الٹا حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے: تم جو ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، کہو اپنے خدا سے ہمیں دے عذاب، ہم خدا کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔ قوم کے اس مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے، میں تو صرف وہ پیغام پہنچانے آیا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ جب ہر قسم کے سمجھانے پر بھی قوم عاد نہ مانی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ رسول ہود علیہ السلام نے دعا مانگی: اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیں۔
اللہ نے فرمایا بہت جلد یہ لوگ اپنی کیے پر پچھتائیں گے۔ عذاب الہی کا پہلا مرحلہ قحط سالی کے طور پر شروع ہوا، جس سے قوم عاد کے مال مویشی ختم ہونے لگے، بھوک افلاس بڑھنے لگی تھی اور قوم عاد کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن دوستوں، یہاں پر ایک بات حیران کرتی ہے کہ جب پچھلی قوموں کو مشکلات کا سامنا ہوتا تو حجاز مقدس کا رخ ضرور کرتی اور وہاں پر جا کر اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتی۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی حجاز مقدس کا رخ کیا اور وہاں پر اپنی پریشانی کی دعا پروردگار کے سامنے کی۔ اس قافلے میں ٹوٹل 70 افراد شامل تھے، جن میں سے 2 حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے، جن کے نام مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم تھے۔ وفد نے جب بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد دعا مانگی تو ان کے سامنے 3 قسم کے بادل نمودار ہوئے، سفید، سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اور ندائے غیب آئی، ان میں سے کسی ایک کو پسند کرو۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے ابر سیاہ کو پسند کیا۔ ابر سیاہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، وہ واپس قبیلے لوٹ کر گئے تو پوری قوم خوشیاں منانے لگی کہ اب خشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے سیاہ بادل کو پسند کیا۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے ان پر عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میری قوم سدھر جاؤ، اب موقع ہے۔ قوم عاد نے جب بادلوں کو اپنی بستی کی جانب آتا دیکھا تو گھروں سے باہر آ گئے اور لگے خوشی کے گیت گانے۔ قوم عاد کو توحید کی دعوت قبول نہ کرنے پر جو عذاب آیا وہ تیز اور سخت ترین آندھی و طوفان تھا۔ اس عذاب میں نہ تو کوئی قداور شخص بچا، نہ کوئی طاقتور جسم اور نہ ہی کوئی سردار۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہی۔ 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلنے والی اس آندھی نے نہ تو کوئی پہاڑ گاٹھی چھوڑی، نہ کسی غار کو، نہ کسی محل کو چھوڑا۔ مضبوط سے مضبوط قلعہ اور قوم عاد کی بلند عمارتیں بھی پاش پاش کر ڈالیں۔ اس آندھی طوفان کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس میں ایسے اڑا جا رہا تھا جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے، اور آندھی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پٹک رہی تھی جیسے کھجور کے تنے۔